ایک شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام راجو تھا۔ راجو کی عمر 10-12 سال کی تھی۔ اسے باہر کا کھانا بہت پسند تھا۔ اسے اس عادت کی لت لگ چکی تھی۔ اسے گھر کا کھانا پسند نہیں تھا۔ اس کے ممی پاپا اسے بہت سمجھاتے لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی طرح اپنے ممی پاپا سے پیسے لے کر باہر سے چپس اور کولڈ ڈرنک پیتا۔ ایک دن اس کے ممی پاپا کھانا کھا رہے تھے۔ ممی بولی، بیٹا راجو آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے پسندیدہ کھانا بنایا ہے۔ ممی، تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں گوبھی کی سبزی نہیں کھاتا۔ مجھے یہ کھانا نہیں پسند ہے، میرے لیے کچھ اور لاؤ۔ تو کیا اتنی رات کے تمہارے لیے باہر سے کھانا لاؤ؟ چپ چاپ کھا لو۔ راجو سے وہ کھانا نہیں کھایا گیا۔ اس کا من تو فرائڈ چکن کر رہا تھا۔ اس کے ممی پاپا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ آخر اس نے ممی پاپا سے چھپا کر اپنا حصہ کھانے کا ایک گلدان میں ڈال دیا۔ اگلی صبح اس کی ممی اس کے لیے جوس لائی۔ لے راجو، ایپل کا جوس پی لے۔ مجھے ایپل کا جوس نہیں پسند، میں نہیں پیوں گا۔ آخر کار اس کی ممی نے ایپل کا جوس کا گلاس کچن میں رکھ دیا۔ راجو بڑی ہوشیاری سے ماں کی نظر سے وہ گلاس باہر پھینک دیا اور دوستوں سے کھیلنے لگا۔ جب اس کی امی گھر کی صفائی کر رہی تھی تو اس کے کمرے کے پھولدان کے اندر سے کل کا کھانا ملا۔ اس کی ممی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ وہ یہ بات اس کے پاپا کو بتانے لگی۔ اس کا پاپا یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا اور بولا، وہی تو تمہارے لاڈلے نے صبح کا جوس کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ دیکھو، میرے جوتوں میں بھی جوس لگ گیا۔ اب آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ اس کے کلاس کے بچے دن بدن آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس دیش میں کہیں اتنے بچے بھی ہیں جنہیں یہ سب کچھ نہیں ملتا، اور آخر اسے دیکھو، جب ملتا ہے تو بہت نخرے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کلاس کی ٹیچر ہماری کچھ مدد کرے۔ یہ سوچ اس کے ممی پاپا اگلے روز اسکول چلے جاتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر اس کی میڈم سے ملتے ہیں اور میڈم کو اپنی پریشانی بتاتے ہیں۔ یہ پریشانی تو بہت گمبھیر ہے۔ ٹھیک سے نہ کھانے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں دور ہو گیا ہے۔ وہ کلاس میں کھیل کود میں بھی دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اس پریشانی سے کیسے نکلے، کیونکہ میری سمجھ میں تو کچھ ہی نہیں آ رہا۔ راجو کو سمجھانا پڑے گا کہ باہر کی اوٹ پٹانگ کھانے سے جسم کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے، دھیان سے سنیے۔ میڈم کی باتیں ممی پاپا دھیان سے سننے لگے۔ اگلے ہفتے راجو کی سالگرہ بھی تھی۔ اس کے دوست اور میڈم بھی آئے۔ یہ لو بیٹا، تمہارا سالگرہ کا تحفہ۔ یہ پودا بہت انوکھا ہے۔ جس کے پاس بھی رہتا ہے اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ جی میڈم، میں اس پودے کا خیال بہت دھیان سے رکھوں گا۔ پارٹی ختم ہوئی۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ راجو وہ پودا لے کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنی اسٹڈی ٹیبل پر وہ پودا رکھ دیا۔ اگلے دن راجو اپنی ممی کے پاس آیا۔ ممی، مجھے پانی دینا، میں نے اپنے پودے میں پانی دینا ہے۔
पानी क्यों, कोल्ड ड्रिंक डाल दे। तुझे तो बहुत पसंद है ना, अपने पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दे, वो भी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। राजू मम्मी की बातें सुनकर वही करने लगा और पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक डालने लगा। राजू की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो थक हार सोच कर अपने पापा के पास जाता है और पूछता है, पापा मैं पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक डालता हूँ, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर भी मेरा पौधा मुरझा जा रहा है। लगता है इसमें खाद डालनी पड़ेगी। क्यों नहीं, जब तुम खा सकते हो तो तुम्हारा पौधा क्यों नहीं। पापा की बातें सुनकर वो वही करता जो उसका पापा बोलता। अब क्या था, अब तो पौधे की हालत उससे भी बदतर हो गई और खराब हो गया। वो इस पौधे को बचाना चाहता था, तभी उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं। पता है बेटा, तुम्हारे पौधों की असल वजह ये है कि तुम पानी के बजाय कोल्ड ड्रिंक डाल रहे थे और खाद के बजाय चिप्स और लेस डाल रहे थे। जिस तरह खाद के बजाय तुम चिप्स डाल रहे हो तो वो भी अंदर से सूखता जा रहा है और तुम पढ़ाई और खेल कूद में भी अपने दोस्तों से दूर होते जा रहे हो। ये बाहर की चीज़ें देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। सेहत इससे खराब हो जाती है। मैं समझ गया, अब मैं पौधे को अच्छी खाद और पानी दूंगा और खुद भी घर पर खाना खाऊंगा। आज से बाहर की चीजें बिल्कुल बंद। अब क्या था, उसी दिन से राजू ने घर का खाना खाने लगा और अपने पौधे को भी अच्छी खाद और पानी देने लगा। इस तरह इसका पौधा अच्छा होने लगा और राजू की सेहत भी अच्छी होने लगी।